شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج آپ کی خدمت میں ہم 10ویں پارے کا خلاصہ پیش کریں گے۔ پہلے ہم اس پارے کا اجمالی تذکرہ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے ہم منتخب آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ 10ویں پارے میں کل 17 رکوع ہیں، اور 10ویں پارے میں 2 صورتیں ہیں، یعنی پہلے سورہ انفال کا بقیہ حصہ ہے، اور اس کے بعد سورہ توبہ تقریباً بیان کی گئی ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے اب 10ویں پارے کا وہ اجمالی تذکرہ کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں، آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ 10ویں پارے کی جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مال غنیمت کا حکم بیان فرمایا، اور اس کے بعد میدان بدر میں مسلمانوں کی پوزیشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی شاندار فتح کا تذکرہ کیا جو مسلمانوں کا مقدر بنی، اور یہ فتح در حقیقت مسلمانوں پر اللہ کا ایک خاص کرم تھا، کیونکہ تعداد میں مسلمان کم تھے اور دوسری طرف کافر تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور یہ اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے اور اس کا کرم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کم تعداد میں کم جماعت کو زیادہ تعداد والی جماعت پر غلبہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں منافقین کا حاسدانہ قول ذکر کیا، جو وہ حسد کرتے تھے، اس کو تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ قانون قدرت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا، جسے علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر اس انداز میں بیان کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی جو قوم خود سے اپنی حالت کو نہیں بدلتی، جو اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتی، اپنے رویوں کو تبدیل نہیں کرتی، اور کبھی خود سے کوشش نہیں کرتی، جد و جہد نہیں کرتی، تو اس قوم کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کامرانی نہیں عطا فرماتا، نہ ہی اس کو تبدیل کرتا ہے۔ اس کے بعد آل فرعون اور پچھلی امتوں کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے کس طرح آیات الہیہ کو جھٹلایا تھا، انکار کیا تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ ذکر فرمایا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہودی قبائل کی عہد شکنی اور ان کی خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر مسلمانوں کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو محبت ہے یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جہاد کرنے کے لیے اور جہاد کے لیے ابھارنے کا حکم دیا گیا، اور آگے چل کر ان مسلمانوں کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی شان کو بیان فرمایا۔ سورہ انفال کا اختتام اس بات پر ہوا کہ ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد جو مسلمان ہونے والے ہیں تو وہ حقوق اور درجات کے حوالے سے ان کے درمیان
فرق ہے لیکن اس کے باوجود وہ آپس میں برابر ہیں، یعنی درجات ان میں مختلف ہیں۔ جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے اور جو ہجرت کے بعد ایمان لائے، ان دونوں کے اندر درجات ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وہ آپس میں برابر ہیں۔ یہاں پر سورہ انفال کا اختتام۔ اب ہم آتے ہیں سورہ توبہ کی طرف۔ سورہ توبہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 9ویں سورت ہے، 9 نمبر ہے اس کا، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے، یعنی 114 نمبر ہے۔ تو آپ سے کبھی کوئی شخص سوال پوچھے کہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری سورت کون سی ہے، تو وہ آپ جواب دے سکتے ہیں کہ وہ سورہ توبہ ہے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اتری۔ ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نازل ہوئی ہے، لیکن اس سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوئی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ اس کی ابتدائی آیات میں معاہدے کے ختم کرنے کا ذکر ہے اور کفار کے ساتھ اعلان جنگ کا ذکر ہے، تلوار کے ساتھ جہاد کا حکم ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی۔ سورہ توبہ کی ابتدا میں مشرکین عرب سے فیصلہ کن جنگ کرنے کا اور ان کا اسلام لانے کے لیے ان کو ٹائم دیا گیا 4 مہینے کا، کہ 4 مہینے کا ان کے پاس ٹائم ہے، اور ان کے ساتھ فیصلہ کن بات کی گئی، اور ان کے ساتھ اس بات کو اس کی ابتدا میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ دوسری چیز جو اس میں بیان فرمائی وہ یہ بیان کی گئی کہ کفار عہد کر کے اپنی قسموں کو جو توڑتے تھے ان کی قسموں کے توڑنے کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں پر جو آزمائشیں نازل فرمائی، ان آزمائشوں کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چیز کو، یعنی ایک اچھی خاصیت کو بیان کیا، اچھی عادت کو بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے والی عادت ہے، یہ بھی بڑی عمدہ ہے۔ اسی طرح مسجد حرام کی تعمیر کرنا یہ بھی بہت عمدہ ہے۔ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرنا بہت اچھی بات ہے، بڑے منصب والی بات ہے اور بڑے عمدہ امور میں سے ہے۔ لیکن اور اس کے ساتھ ارشاد فرمایا مسجد حرام کی تعمیر بھی بہت اچھی ہے، لیکن یوم آخرت پر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو جہاد ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی اور رشتہ داری کا ایک معیار بیان فرمایا، اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ فقط ایمان ہے۔ اگر ایمان کے خلاف ہمارے رشتہ دار چلے جائیں، ہمارے بہن بھائی چلے جائیں، ہمارے والدین چلے جائیں، تو ہمیں ان سے ناطہ توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو طبعی اور فطری طور پر جن چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے ان چیزوں کا تذکرہ کیا، اور یہ بات بیان فرمائی کہ اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر تمہیں پسند ہو جائے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ پھر غزوہ حنین کا ایک اشارہ کیا جس میں مسلمان اپنی زیادہ تعداد پر تھوڑا سا اترائے تھے اور انہوں نے فخر کیا تھا، اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اور اس کے بعد مشرکین کا حرم مکہ میں داخلے پر ہمیشہ کے لیے پابندی کا بیان ہے، مشرکین کے ساتھ حالت جنگ کا بیان، اور اہل کتاب کے جزیہ ادا کرنے کا مطالبے کا بیان ہے۔ اہل کتاب کے باطل عقائد اور نظریات کو رد کیا گیا، جو ان کے احبار اور رہبان یعنی ان کے راہب اور ان کے علماء اس کو بیان کرتے تھے، اس کا رد کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ذکر فرمایا، اور 12 مہینوں میں ارشاد فرمایا 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں کا ہم پچھلے درس میں بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ 4 مہینے ہیں یعنی جن میں جنگ و جدل منع کیا گیا تھا، اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا اور اس کا ادب اور احترام کیا جاتا تھا۔ وہ 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ رجب ہے۔ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور 1 مہینہ علیحدہ یعنی رجب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاد کی ترغیب کا حکم دیا، منافقین کی بری خصلتوں کو بیان فرمایا، اور سورہ توبہ وہ سورت ہے جس میں کثرت کے ساتھ منافقین کی اللہ سبحانہ وتعالی نے مذمت کو بیان فرمایا، مسلسل مذمت، اور پھر اس کا اختتام اس بات پر کیا ہے حالانکہ ان کی مسلسل مذمت ہوئی لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بیماروں، ان کے ضعیفوں، ان کے ناداروں کے عذر کو قبول فرما کر ان کی رخصت عطا فرمائی ہے۔
یہ میں نے معزز ناظرین آپ کے سامنے 10ویں پارے کا خلاصہ یوں سمجھ لیں یا اجمالی تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا. اب میں آپ کے سامنے 10ویں پارے کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا پروردگار ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کی آیت نمبر 42 میں بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں انتہائی کمزور تھی. یعنی مسلمانوں کی طرف جو زمین تھی وہ پانی کی قلت اور مال و اسباب کی قلت کی وجہ سے مسلمان جس طرف تھے وہ نہایت کمزور مقام تھا، اور اس طرف پانی بھی نہیں تھا، اور اس طرف جو زمین تھی وہ ریتیلی زمین تھی، اس کے اوپر کھڑا ہونا مشکل، چلنا مشکل ہو گیا تھا. جبکہ دوسری طرف پانی بھی تھا اور زمین بھی تھوڑی سی صاف ستھری تھی جس پر چلنا پھرنا آسان تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت بارش نازل فرما دی تو مسلمانوں کے پاس ایک اچھی بڑی مقدار میں پانی بھی جمع ہو گیا، اور وہ جو زمین ہر طرف جس پر چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا اس زمین پر چلنا پھرنا بھی آسان ہو گیا. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمانوں کو شاندار فتح اس میں عطا فرمائی. اسے یوم الفرقان کہتے ہیں. عرب کے بڑے بڑے نام جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے اس جنگ میں مارے گئے. ابو جہل مارا گیا، عتبہ و شیبہ مارے گئے، اس جنگ مارے گئے، اور اس کے ساتھ 14 کے قریب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جام شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ انفال کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا. یعنی یہ ہمارے جو ہم اس کے حوالے سے تذکرہ کر رہے ہیں اس کے اعتبار سے آخری آیت ہے. ارشاد فرمایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین اور مہاجرین و انصار ایک دوسرے کے دوست ہیں. آگے چل کر یہی بات یہ اس کو مزید ارشاد فرمایا کہ یہ سچے مومن ہے، پکے مومن ہے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے. اور اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں. جس طرح مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں تو کافر بھی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا. سورہ توبہ آیت نمبر یعنی اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کن جنگ کا اور جو پچھلے معاہدے کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ برات کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہو اور انہیں 4 مہینے کا وقت ملے. 4 مہینے کا وقت ملنے کے بعد ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، پھر یہ جہاں کہیں ملیں ان کے ساتھ 4 مہینے کا پیریڈ گزرنے کے بعد انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. تو 4 مہینے کا ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا. اس کے بعد اس کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ اے اہل ایمان، اگر تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے. ہمارا اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ، تمام اہل خانہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایمان کا تعلق ہے. اگر کفر کو وہ ہمارے ایمان پر ترجیح دیں پھر ان کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، بیویاں، شوہر، کنبہ اور قبیلہ اور کمایا ہوا مال، تجارت کا وہ مال جس کے خسارے کا کھٹکا لگا رہتا ہے، اور پسندیدہ مکانات، ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم ہے. لیکن اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کا دعویٰ تو دور کی بات، پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. اس سے معلوم ہوا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسوٹی پر پوری نہ اترے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کسوٹی پر ہم پورا نہ اتریں تو محض دعوی محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ وہ محبت ہمارے ظاہر اور باطن میں نظر آنی چاہیے. ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے. حدیث پاک میں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے.
تو جب تک سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہوں گے، ایمان کا کمال ہمیں نہیں ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی آیت نمبر 36 میں اس بات کو بیان فرمایا کہ جب سے یہ جہان بنا ہے تب سے اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے 4 جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا۔ کفار مکہ ان حرمت والے مہینوں میں جب جنگ کرنا چاہتے تو ان کی ترتیب میں رد و بدل کر دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی سورہ توبہ آیت نمبر 40 میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ جس وقار سور میں نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے، اور وہ غار والی نیکی کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں آپ لے لیں، صرف وہ ایک غار والی نیکی مجھے عطا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 3 دن گزارے اور حضور علیہ السلام سے براہ راست فیض حاصل کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے غار کا واقعہ جو مشہور ہے کہ جس وقت آپ اس غار میں تشریف لائے، آپ نے نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس غار کی طرف آپ نے چڑھنا شروع کیا۔ معزز ناظرین، جنہوں نے غار ثور کے اس مقام کو دیکھا ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کل کے اس دور میں جب کہ اس میں سیڑھیاں بنا دی گئی ہیں، چلنے کے لیے راستہ بنا دیا گیا ہے، تب چلنا مشکل ہے، اور وہ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور دیوانہ وار اوپر چڑھ رہے ہیں، کس محبت کے ساتھ چڑھے ہوں گے۔ ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب آپ اندر تشریف لے جانے لگے غار کے اندر تو آپ نے آقا علیہ السلام سے فرمایا آپ باہر رکیں، میں ذرا اندر جا کر پہلے اس غار کی صفائی کرتا ہوں، اور پھر آپ نے صفائی کی، اپنے بدن پر موجود کپڑے کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ نے غار کے سوراخوں کو بند کیا، اور جب آپ نے غار کے سوراخ بند کر لیے ایک جگہ باقی رہ گئی، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور آپ تشریف لے آئیں، غار صاف ہو چکا ہے۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے اپنا سر انور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر رکھا اور آپ استراحت فرمانے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جس مقام پر آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑی رکھی ہوئی تھی اس مقام پر ایک سانپ نے آ کر آپ کو ڈس لیا۔ آپ نے اس کی ڈسنے کا جو تکلیف تھی، جو درد تھا، اس کو برداشت کیا، لیکن آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے۔ آپ اندازہ لگائیے اس محبت رسول کا کہ انہوں نے اپنے پاؤں کو جنبش نہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ واقع ہو جائے۔ اپنی جان تو قربان کر دی لیکن حضور کے آرام میں خلل کو گوارا نہ کیا، یعنی اس ڈنگ کو تو برداشت کر لیا لیکن جو تکلیف مل رہی تھی، جو حضور علیہ السلام کو تکلیف ملنی تھی اس کو نہ برداشت کیا، اور جو حضور علیہ السلام کے آرام میں خلل واقع ہونا تھا اس کو برداشت نہ کیا۔ اس طرح آپ نے اس تکلیف کو برداشت کیا لیکن آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ آپ نے عرض کی کہ حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے، سرکار علیہ السلام کا لعاب دہن معجزہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ لعاب دہن اس مقام پر لگایا جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا، تکلیف بھی ختم ہو گئی، اس کا زہر بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو غار ثور کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار ثور میں تھے تو پیچھے عرب کے جو سارے قبیلے تھے وہ حضور علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے تھے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جانے لگے تو وہ کبھی حضور علیہ السلام کے آگے چلتے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے؟ تو عرض کی حضور یہ اس لیے ہے تاکہ مجھے خیال آتا ہے کہ سامنے سے دشمن حملہ کرے گا تو سامنے آتا ہوں، اور پھر خیال آتا ہے کہ دائیں سے حملہ کرے گا تو اس طرف آ جاتا ہوں، بائیں سے حملہ کرے گا تو اس طرف آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کہیں حملہ نہ کر دے، تو اس لیے
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا طواف کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کا، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ایک مسلمان کا یہی ایک ایمان ہونا چاہیے، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی دکھ میں، کسی رنج میں، کوئی بڑے سے بڑا معاملہ کیوں نہ ہو، اسے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا ایمان اس کے رب پر ہے، وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تو یہی بات ارشاد فرمائی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ مومن کو تو یہ چاہیے، مومنوں کو تو یہ چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ہمیں بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ہمیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں متنبہ فرما رہا ہے، کس بات سے؟ کہ اللہ دلوں کے راز اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ غیبی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ دل کے اندر جو خیال بھی پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیال کو بھی جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمارے دل کی سرگوشی کیا ہے۔ اور منافقین کا ایک شعار یہ بتایا اس سورہ توبہ آیت نمبر 79 میں، 79 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کے اس راز کو بیان فرمایا، اور وہ کیا تھا، وہ ان کی بری خصلت کیا تھی، وہ شعار کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا کوئی مومن مال صدقہ کرتا تو منافقین اس پر طعن کرتے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ اس کے 1 کلو سے ہمارا کیا ہو جائے گا، ان کی تھوڑی سی کھجوروں سے کیا ہو جائے گا، ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ جب کوئی اہل ایمان زیادہ مال اللہ کی راہ میں دیتا تو کہتے یہ دکھاوا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اس طرح اہل ایمان کا مورال گراتے، اس طرح اہل ایمان پر طعنہ زنی کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو بھی ان کی جو شقاوت قلبی ہے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ منافقین کا جو طریقہ واردات تھا وہ بڑا خطرناک تھا۔ منافقین جب مسلمانوں کے درمیان بیٹھتے تو مسلمانوں والا لبادہ اڑتے، اور ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کی نمازیں، ان کے سجدے، ان کے رکوع، ان کا قرآن کا تلاوت کرنا ایسا ہوتا اللہ اکبر۔ عام مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور منافق پتہ ہے کیسے کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ ان محمدن لرسول اللہ، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان محمد، ان کا معنی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم لرسول اللہ، ضرور بالضرور اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اس طرح کلمہ پڑھتے اور اپنی گردنوں کو جھکاتے، آج اور انکساری کا اظہار کرتے، یہ ان کا مزاج تھا۔ اور پھر دوسری طرف طعنہ زنی کرتے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے۔ جب خلوت میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے تو کہتے ہم تو ہنسی مذاق کرنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ تعالی فرما اللہ ان کے مذاق کا ان کو سزا دے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کے حوالے سے دعا کی تھی تو فرمایا کہ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کر لیں تو آپ ان کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اس لیے کہ وہ ظاہراً مسلمانوں کا ان کا ظاہر ہے، ظاہراً مسلمان ہے، اور باطناً اندر دل میں کفر لیے بیٹھے ہیں، باطن میں ان کا تعلق مسلمانوں کے خلاف ہے۔ آیت نمبر 81 میں بھی اسی سلسلے کو بیان فرمایا، اور وہ یہ تھا منافقین کی یہ بری خصلت بیان کی گئی کہ خود تو جہاد نہیں کرتے تھے، گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، مسلمانوں کو بھی ڈراتے تھے،
مسلمانوں سے کہتے تھے کہ جہاد میں گرمی ہوتی ہے اور جہاد میں تمہیں قتل ہو سکتے ہو، اور طرح طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کا ذہن جو ہے جہاد سے ہٹانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے یہ فرما دیں کہ جہنم کی گرمی، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، انہیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے، اگر دنیا کی گرمی سے وہ جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں، دنیا کی تکالیف سے جہاد سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لیں جہنم کی آگ اور اس کی گرمی اس سے بہت سخت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے کفر کے سبب ان پر نماز جنازہ پڑھانے اور ان کی قبر پر جانے سے ہمیشہ کے لیے حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ سورہ توبہ کے اندر منافقین کی مسلسل مذمت کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ضعیفوں، ان کے بیماروں، ان کے ناداروں اور ان کے جو کمزور لوگ ہیں ان کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی رخصت کی بنا پر ان کو معافی عطا فرمائی، اور اسی پر آج کے اس درس کا ہم اختتام کرتے ہیں اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں کامل مومن بنائے، ہر قسم کی منافقت سے محفوظ فرمائے، مومن کامل اور ایمان کامل ہمیں عطا فرمائے، اور اسی ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے سینوں کو قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے منور روشن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔